بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. سورۃ الانشقاق کی آج ہم انشاءاللہ تعالی آیات 13 سے 15 تک دیکھیں گے۔ یہ آیات جو ہیں یہ پچھلا جو ہمارا سبق گزرا ہے اسی کی آگے بات چل رہی ہے گناہگار لوگوں کے بارے میں۔ وہ جو مجرم تھے، کرمنلز، مشرک، کافر، جب ان کے پیچھے سے ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو پھر وہ موت کو پکاریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا، ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کیونکہ جب وہ دنیا میں تھے تو وہ آخرہ کو بھلائے بیٹھے تھے، بڑے خوشحال تھے، بڑی موجوں میں تھے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ عیش میں پڑے ہوئے تھے، اور انہیں آخرہ کی کوئی فکر نہیں تھی، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انہیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے حساب کتاب کے لیے، ایک دن جس میں ان کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ وہ اپنے رب کو بھلا بیٹھے تھے، بلکہ ان کا رب ان کو ہر وقت دیکھ رہا تھا، اور یہی ہے آیا 13 سے 15 تک۔ آیا نمبر 13 کو دیکھتے ہیں۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں خوش و خرم۔ اب یہ آیا نمبر 13 آیا نمبر 9 سے ملتی جلتی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے 13 اور 9 میں؟ آیا نمبر 9 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نیک صالح انسان آخرہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف خوش و خرم لوٹے گا، اپنی جنتوں میں وہ اس وقت خوشیاں منائے گا۔ بلکہ یہاں پر آیا نمبر 13 میں ایک گناہگار انسان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اس دنیا میں جب لوٹتا تھا اپنے گھر والوں میں تو وہ خوشیاں مناتا تھا، وہاں پر آخرہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ ایک گناہگار انسان دنیا میں جب اپنے گھر والوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنی جو صحبتیں ہیں، اس کی کمپنی ہے، اس کا جو گینگ، اس کی طرف لوٹتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ بڑی خوشیاں مناتا تھا، بڑا اچھا وقت اس کا گزرتا، کھاتا پیتا، انجوائے کرتا، ریلیکس کرتا، بے فکر ہوتا آخرہ کا۔ اس کو کبھی آخرہ کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، بالکل مکمل طور پر اپنی آخرہ کو بھلا بیٹھا تھا اس دنیا میں۔ اور اگر اس کو کسی چیز کا خیال تھا تو صرف اس دنیا کا خیال کہ یہاں ہی کے مزے کر لوں، میں بس یہاں کے مزے لوٹ لوں، ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، کھاؤ پیو موج کرو۔ اس کو کوئی آخرہ کی پرواہ نہیں تھی، بس یہاں ہی کے اس کو مزے، یہاں ہی کے اس کو خوشیاں چاہیے تھی۔ اب دیکھیں اگر ہم اس آیت کو دونوں ہی کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں کہ یہ اگر مشرک کافر کی بات ہو رہی ہے جو دوبارہ جی اٹھنے پر، آخرہ پر، حساب کتاب پر نہیں ایمان رکھتے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھیں پڑھا ہے ابھی سورہ مطففین ہماری پچھلی گزری ہے، اس کی آیات 29 سے 30 31 تک ہم نے کیا دیکھی تھی کہ وہ جو مجرم ہیں، گناہگار لوگ ہیں، ان ایمان والوں کے اوپر ہنستے تھے، اور جب ان پر گزرتے تھے آنکھیں مارتے، اشارے کرتے، اور جب اپنے پلٹ کر گھر والوں کی طرف جاتے، اپنے دوست احبابوں کی طرف، اپنی صحبتوں میں جاتے تو کیا کرتے تھے؟ وہ خوش گپیاں کرتے، باتیں مناتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو بے وقوف سے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں، ہر وقت آخرہ کی انہیں فکر لگی رہتی ہے، آخرہ کی اتنی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم ان بے وقوفوں کی طرح تھوڑی ہیں، استغفر اللہ ربی، ہم تھوڑی کوئی آخرہ کے انتظار میں اپنی اس دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں تو ہم تو ادھر مزے کریں گے، وہ تو پتہ نہیں ہے بھی زندگی ہے نہیں، زندگی بس یہی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اسی کے مزے ہو رہا معاذ اللہ۔ تو اسی لیے تو پھر انہیں کہا گیا کہ اب چکھو جہنم کا عذاب، جب نہیں تم نے اس آخرہ پر ایمان لایا، اس کے اوپر تمہیں کوئی یقین نہیں تھا، قرآن کو تم نے جھٹلایا، اسلام کو تم نے جھٹلایا، اللہ رسول پر تم نہیں ایمان لے کر آئے۔ اور اگر ہم اس آیہ کو دیکھتے ہیں ایسے مسلمان کے جو دیکھیں صرف نام کا مسلمان ہے، نہ کوئی نماز، قرآن، کوئی دین کے حکموں کی پابندی نہیں، اللہ جل جلالہ کے جو احکامات ہیں اس کی نافرمانی، اللہ رسول کو بھلا بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطاعت نہیں کی، استغفر اللہ ربی، اور اس دنیا میں جو زندگی بسر کریں بالکل
ایسی کہ جسے آخرہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں، کہ ہمیں کوئی حساب کتاب دینا ہے، ہمیں جواب دہ ہونا ہے اللہ کے آگے۔ حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں، حرام بھی لا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو، جھوٹ دھوکہ گناہ برائی کے کام کرنا کوئی اتنی ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے، اور پھر وہ گناہ بھی کر لیتے ہیں صرف اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ کہیں میرے گھر والے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں یہ جو میرے دوست ہیں میں ان کو کھو نہ بیٹھوں۔ انہیں پرواہ ہے تو بس انہیں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست احبابوں کی، کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور اللہ کی ناراضگی اس کی کوئی پرواہ نہیں، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے سے میری آخرت چھن جائے گی۔ اس دنیا کا جو اہل ہے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ ربی۔ اور اکثر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو بڑی پہلے حجاب پردہ کرتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی، روزے بھی رکھتی، قرآن بھی پڑھتی، قرآن کلاسز بھی بڑی میں پابندی سے لیا کرتی تھی، اتنے نیکی کے کام، لیکن بس پھر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے خوش نہیں تھے نا، ان کو میرا یہ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب ان کو تھوڑی کوئی ناراض کر سکتا ہے، ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف بلانا ہے اور انہیں آگ سے بچانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ہمیں تو ان کو آگ سے بچانا ہے، نہ کہ الٹا ہم ہی نیکی سے پھر جائیں، معاذ اللہ۔ دیکھیں بعض اوقات مشکل تو ہوتا ہے، لیکن اسی لیے پھر ہم ثابت قدم رہتے ہیں، اس کی دعا کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر ہمارے گھر والے، ہمارے دوست احباب بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں اور وہ بھی اس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا کام ہے خود جم جانا اور دوسروں کو دعوت دیتے رہنا، بلاتے رہنا۔ عمر رضی اللہ عنہ جب اٹھتے تھے قیام اللیل کے لیے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، اور پھر یہی آیا ان کو پڑھ کے سناتے تھے، ان کو یاد کراتے تھے کہ دیکھیں جو حقیقی خوشی ہے نا وہ تو آخرہ ہی کی ہے۔ آخرہ میں انسان خوشیاں مناتا ہے جب نیکی کے کام ساتھ کرتا ہے، انسان اس دنیا میں نیکی کے کام کر کے جو مزہ پاتا ہے، جو خوشیاں یہاں پر ملتی ہیں، وہی پھر آخرہ میں جب لوٹیں گے جنہ میں سب مل کر، تو وہاں پر اصل خوشیاں منائیں گے۔ پہلے اپنے گھر والوں سے، پھر اپنے دوست احباب، اور پھر آہستہ آہستہ آگے سے آگے سب تک نیکی کو پھیلائیں، نیکی پر جم جائیں اور گناہ سے بچیں، ڈریں گناہ کرتے ہوئے۔ ایک جو نیک صالح انسان ہے جب وہ اپنے اہل میں لوٹے گا آخرہ میں تو وہ خوشیاں کیوں منائے گا؟ کیوں مناتا ہے وہ؟ کیونکہ اس دنیا میں وہ ڈر ڈر کر رہتا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی ہر وقت آخرہ کی یاد کراتا تھا، نماز، قرآن، روزے اور نیکی کے کام کی طرف انہیں تلقین کرتا تھا، اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، ہر کسی کو وہ یاد کراتا تھا آخرہ کی، بتاتا تھا ان کو احکامات اللہ کے، اللہ سے ڈرنے کو کہتا تھا، نہ کہ الٹا گھر والوں سے ہی ڈر جاؤ اور نیکی کے کام روک دو۔ اب دیکھیں مشکل تو ہوتا ہے، کون سا کام اس دنیا میں آسان ہے؟ کچھ بھی آسان نہیں، سب کچھ ہی بہت مشکل ہے، لیکن جو دین کا کام ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص برکہ، رحمہ اور آسانی آتی ہے۔ اور ہم نے جو قد کی بات کی تھی آیہ نمبر 6 میں، کوشش کی، محنت کی، مشقت کی اپنے رب کی طرف، وہ اس دنیا میں ہی کرنی ہے نا، تبھی تو لوٹیں گے اپنے اہل میں آخرہ میں اور خوشیاں منائیں گے۔ پر جو اس دنیا میں ہی آسانیاں ڈھونڈے گا، خوشیاں، راحت، سکون، مزے، تو آخرہ میں پھر اس کا کیا حصہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہر انسان کی ایک ہیومن نیچر ہے، دیکھیں کہ ہمیں سکون بھی چاہیے، مزے کرنے کا بھی دل کرتا ہے، ریلیکس کرنا ہے، کچھ وقت آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس میں بھی دین کے اندر رہ کر، اللہ سے ڈر کر ہمیں ہر کام کرنا ہے، اور آخرہ کو ہم نے اپنے ہر وقت سامنے رکھنا ہے کہ دیکھیں یہاں پر اگر نہیں بھی میں آرام پا رہی، کوئی مجھے نہیں بھی سکون مل رہا، مزے نہیں مل رہے، تو آخرہ میں ملیں گے، وہاں کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ جیسے دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے،
اب اس کے ایگزامس چل رہے ہیں، بہت بزی ہے وہ اپنی تیاریوں میں، اور کوئی دوست اس کو کال کرتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، کزنس کہہ رہے ہیں چلو ہم باہر گھومتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، جو بھی تھوڑا فن کرتے ہیں، تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو میرے اس وقت ایگزامس چل رہے ہیں، بس یہ ختم ہو جائیں پھر ہوگی میری ویکیشن، پھر میں اپنی ہالیڈیز میں انجوائے کروں گا۔ تھوڑے سے کچھ ہفتے ہیں، کچھ ہی دن ہیں، جب اس امتحان سے فارغ ہوں گا تو پھر میرے مزے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی آخرہ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دنیا تو امتحان کی ہے، اصل خوشیاں تو میں آخرہ میں ہی مناؤں گی۔ اکثر ہم نان سٹاپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بریک بھی نہیں ہوتی، اکثر ہم تھک بھی جاتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں ہمارا یہ رضا عامہ کا جو کورس چل رہا ہے، اب کچھ کہتے ہیں کہ سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے، کب ہوگا کورس ختم؟ آپ میں سے بعض کوئی خیال آتا ہے، اللہ ماشاء اللہ سب اس طرح کے نہیں سوچتے۔ تو آپ نے اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی کوشش، محنت کی اس راستے میں، جو آپ کی قد ہوئی اللہ کے راستے میں، جتنا بھی وقت آپ نے اس میں لگایا وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو بے انتہا اجر اس دنیا اور آخرہ میں مل رہا ہے، جو بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہاں کی کوششیں، یہاں کی محنتیں آخرہ کی خوشی ہے، وہاں پر ہم خوشیوں میں لوٹیں گے اپنے اہل میں۔ اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنستے تھے، مسکراتے، اپنے اصحاب کے ساتھ بھی انجوائے بھی کرتے تھے، لیکن جب دین کے لیے کسی کام کا وقت آتا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دوڑتے۔ جیسے جنگ احد کے لیے صبح صبح وہ نکل پڑے، اپنے گھر والوں کو جو تھوڑا سا آرام سکون تھا اس کو چھوڑ کر، پیچھے وہ جو ان کا کمفرٹ تھا اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ اسی طرح دیکھیں، جب آپ کو اس بات پر یقین ہو کہ آخرہ میں ہی ہمیشہ کی زندگی میں انجوائے کروں گی، خوشیاں مناؤں گی، تو جتنے بھی بوجھ ہیں، جو کام بھاری لگتے ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ کسی قسم کی بھی جو مشکل آتی ہے اللہ کے راستے میں، اس کی رضا کے لیے وہ آسان لگے گی، وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب آخرہ کی خوشیوں کو دیکھیں گے تو ہمیشہ کی زندگی، یہاں کے آرام بھی قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے احکامات پر آسان ہو جائے گا عمل کرنا، اس دنیا میں ڈر ڈر کر رہیں گے، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ آخرہ میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ جیسا کہ آتا ہے نا سورہ بقرہ میں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا آخرہ میں۔ لیکن وہ گناہگار انسان جو اللہ کو، اپنی آخرہ کو بھلا بیٹھا، نہ وہ آخرہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی دنیا کے آرام کو قربان نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، اسے یہیں کی خوشیاں چاہیے، اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے احکاموں کو بجا نہیں لاتا، خوش و خرم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، گناہ کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے اس نے تو کبھی لوٹ کر ہی نہیں جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اپنے حساب کتاب کے لیے۔ جیسے کہ آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا۔ جو ظن کا لفظ ہے نا، وہ گمان کے لیے آتا ہے، یہاں پر گمان نہیں بلکہ وہ اس بارے میں اتنا اس کو یقین ہے کہ وہ دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا، اس کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، اس پر وہ کنونس ہو گیا کہ بس جب میں مر گیا تو بس میں مر گیا، پھر میں نے کیا اٹھایا جانا ہے۔ یحور جو لفظ ہے، ہا واو را، ہارا یحور ہوتا ہے کہ لوٹ کے جانے میں کوئی شک ہو کہ پتہ نہیں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اس سے پہلے لن بھی آ گیا تو ہرگز نہیں، تو یعنی کہ ہرگز نہیں ہے، اس کو کسی قسم کا گمان بھی نہیں، کوئی شک بھی نہیں ہے، اس کو خیال بھی ایسا نہیں ہے کہ آخرہ ہے۔ حور کا لفظ عربی میں آتا ہے الرجوع الی الاصل، یعنی کہ اپنے اصل میں دوبارہ سے واپس آ جانا، لوٹ کر۔ تو اس کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ اس نے دوبارہ لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے، اس نے کسی اور زندگی میں نہیں جانا، بس یہیں پہ ختم ہو گیا، ہڈیاں بن گئی، دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اچھا، ہاؤر سے ملتا جلتا آپ کو کوئی لفظ یاد ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے روٹ لیٹرز ہے واورا، ہاؤر۔ اسی طرح ایک لفظ ہم نے دیکھا تھا سورۃ التکویر میں، کیف واورا، کور، کس کے روٹ لیٹرز ہیں؟ کویرت، اذا الشمس کویرت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اس کی پہلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا نا، لپیٹنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو اسمبل کر لینا، جوڑ لینا، ایک اکٹھا کر لینا، اس کو کور کہتے ہیں۔ اور ہاور ہوتا ہے
پھیل جانا، کھل جانا۔ اسی طرح جب ایک انسان کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ سیٹلڈ ہوتے ہیں، اور ایک انسان ہدایت پہ ہوتا ہے تو وہ کور کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی سچویشن ہوتی ہے سیٹلڈ۔ جبکہ ایک انسان کے اعمال بکھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے ہیں، وہ اپنے رستے پر ہدایت کے نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ معاف کرے کور کی حالت سے حور کی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب اس کے سارے کام اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، نیکیوں پر لگا ہوتا ہے، نیک کام کر رہا ہوتا ہے، ہدایت کے رستے پر ہوتا ہے، اور اچانک یکدم کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے پلٹ جاتا ہے، اس کا دل گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے نیکی کے سیدھے رستے سے کھو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ اتنے قرآن و مجید سے جڑے ہوتے ہیں، ریگولر کلاس سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور یکدم ایسا ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ ان کا دل اس سے پلٹ جاتا ہے، حالت ہی ان کی تبدیل ہو جاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی نیکیوں کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے رمضان میں کیا ہوتا ہے، اتنے مسلمان محنت کرتے ہیں، صبح دوپہر شام ہر قسم کی عبادت، پوری رات عبادت، جیسے ہی رمضان سے باہر آئے بالکل پلٹ گئے، جیسے کبھی تھا ہی نہیں رمضان، اتنی نیکیاں کی اور خود ہی وہ اپنی نیکیاں ضائع کر دیں ایک لمحے میں۔ یہ ایسا یہ کہ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو امامہ کبھی باندھا ہو کسی کا، یا باندھتے ہوئے دیکھا ہو کسی کو، کتنی مشکل سے بنتا ہے سر کے اوپر امامہ، لپیٹتے ہیں چادر، اتنی محنت کرتے ہیں، کوشش کے بعد اتنا وہ خوبصورت دیکھتا ہے، لیکن جب اس کو کھولتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے، یکدم ایک جھٹکے سے ہی وہ آرام سے کھل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھیں کہ ہم اتنی محنت کریں، اتنی کوشش، اتنی نیکیاں کمائیں، اور پھر کوئی ایسا عمل کر دیں ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ہاتھ سے خود ہی وہ نیکیاں ضائع ہوگی۔ اسی لیے ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو ہم سب کو یاد کرنی ہے اور اس کو مانگنا ہے، اور یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں پھسل جاؤں، ہدایت کے راستے سے ہٹ جاؤں، نیکی کے ملنے کے بعد، ہدایت کے ملنے کے بعد، نیکی پر جم جانے کے بعد، فرم ہو جانے کے بعد میں سلپ ہو جاؤں۔ تو اس دعا کو مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری اتنے نیکی کے کام ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ اس عمل کی وجہ سے سب ضائع ہو گیا، کیونکہ بھول بیٹھا تھا کہ اس کو اس عمل کا بھی جواب دینا ہے اللہ کے آگے۔ آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اس کا رب اس کو ہمیشہ دیکھ رہا تھا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، وہ انسان تو اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا، اپنے رب کو بھلا بیٹھا، حالانکہ اس کا رب ہمیشہ اس کو ہر پل اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا۔ بصیرہ بصورہ سے ہے جو فعل ہے، ابصرہ بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن عارضی طور پر، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے سب کی نگاہوں سے دور، یا وہ سب کے سامنے کھلے کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ اس کا یہ کیا عمل ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کو لگاتار دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کے اس نام کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ہر وقت ڈرنا ہے کہ وہ رب البصیر ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ گناہ کرنے سے ہم گھبرائیں، ہم شرمائیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل پر اس کی نظر ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے نا کہ نہ تمہیں کام آئیں گے تمہارے کوئی رشتے، نہ تمہاری اولاد آخرہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس دن فیصلہ کرنے والے ہیں تم سب کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس کے اس نام اور صفات کو سامنے رکھ کر اپنے تمام تر جو معاملات ہیں اور دوسروں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہیں، ہمارے ہر عمل کو ہم درست کر لیں، اور
اللہ کی نگاہوں میں ایک بہترین انسان بن جائیں. آمین یا رب العالمین. چلیں اب آئیں ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 13، انہو بے شک، کان وہ تھا، فی میں اہلی ہی اپنے گھر والوں. جو ضمیر ہے وہ یاد رکھیے گا، مسرورہ خوش. آیت نمبر 14، انہو بے شک، ظن سمجھتا تھا، ان کے لن ہرگز نہیں، یحور ہے و سے لوٹے گا. آیت نمبر 15، بلا کیوں نہیں، ان بے شک، ربہو اس کا رب، کانا تھا، بھی اس کو، بصیرا دیکھنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ان آیات کو صحیح طرح سیکھ سمجھ کر ان پر عمل کرنے والے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى